سوال ہے کس نبی کی ایڑیا رگڑنے سے زمزم جاری ہوا؟ جواب ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ سوال قرآن مجید کی کس سورت مبارکہ میں ختم نبوت کا ذکر آیا ہے؟ جواب سورۃ الاحزاب میں۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں قارون کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب 5 بار۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ لفظ اسلام قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب 6 بار۔ سوال سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ مبارک کس ملک میں واقع ہے؟ جواب دمشق ملک میں۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ غزوہ احد میں کتنے مسلمان شہید ہوئے تھے؟ جواب 70 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ سوال وہ کون سے صحابی رسول ہیں جنہوں نے مسجد نبوی میں زمین کی قیمت ادا کی تھی؟ جواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال کس چیز کا گھر میں زیادہ ہو جانا جادو کی علامت سمجھا جاتا ہے؟ جواب چونٹیوں کا۔ سوال اللہ پاک نے کس نبی کے بیٹے کی قربانی مانگی تھی؟ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی۔ سوال ہے پہلے کلمے میں کتنے نقطے ہیں؟ جواب ہے ایک بھی نہیں۔ سوال ہے 5ویں کلمے کو کس نام سے پکارتے ہیں؟ جواب ہے کلمہ استغفار۔ سوال ہے وہ کون سا پانی ہے جسے کھڑے کھڑے پی بھی سکتے ہیں؟ جواب ہے آب زمزم یا وضو کا پانی۔ سوال ہے کون سا عمل انسان کو بری موت سے بچاتا ہے؟ جواب ہے مسکین کو اپنے ہاتھ سے صدقہ دینا۔ سوال ہے جنت میں جانے والے جنتی کس وقت جنت میں داخل ہوں گے؟ جواب ہے جنت میں جانے والے جنتی دوپہر کے وقت جنت میں داخل ہوں گے۔ سوال ہے چھینکنے کے بعد الحمدللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب ہے دل کی دھڑکن رک کر دوبارہ چلنے کی وجہ سے۔ سوال ہے بیوی کی وفا کا شوہر کو کس وقت پتہ چلتا ہے؟ جواب ہے شوہر کی غربت میں۔ سوال ہے کس نماز کو پڑھنے کا ایک حج کا ثواب ہے؟ جواب ہے اشراق کی نماز۔ سوال ہے وہ کون سی عادت ہے جو انسان کی عقل کو ختم کر دیتی ہے؟ جواب ہے لالچ کرنے کی۔ سوال ہے کیا پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے لیے عافیت کے دروازے کھول دیتا ہے؟ جواب ہے درود شریف۔ سوال ہے اسلام کے کس رکن کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہا جاتا ہے؟ جواب ہے نماز۔ سوال قیامت کے دن کون سے لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے؟ جواب گناہگار لوگ۔ سوال کون سا عمل کرنے والے انسان کو 70 شیطان روکنے کی کوشش کرتے ہیں؟ جواب صدقہ دینے والے کو۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ کس نبی کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا؟ جواب حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ سوال اللہ پاک نے اپنے کس نبی کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا؟ جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال کون سی چیز حضرت سلیمان علیہ السلام پر ہر وقت سایہ کرتی رہتی تھی؟ جواب پرندے۔ سوال مومن کے کس عمل سے اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے اور گناہ معاف فرماتا ہے؟ جواب آسمان کی طرف سر اٹھا کر استغفار کرنا۔ سوال قیامت کے دن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس کس رنگ کا ہوگا؟ جواب سبز رنگ کا۔ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس شخص کا جنازہ نہیں پڑھا کرتے تھے؟ جواب مشرک کا۔ سوال کون سی سورت 300 مرتبہ پڑھنے سے جنات انسان کے غلام بن جاتے ہیں؟ جواب قرآن پاک کی سورت الجن کی تلاوت یا اس کو یاد کرنے سے جنات انسان کے غلام بن جاتے ہیں، جنات انسان کے خواب میں آنے لگتے ہیں وغیرہ وغیرہ، جبکہ ایسا کچھ بھی حدیثوں یا روایات سے ثابت نہیں، یہ سب من گھڑت اور پھیلایا ہوا عقیدہ ہے۔ سورۃ الجن قرآن مجید کی 72ویں سورت ہے جو 29ویں پارے میں واقع ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ جن ہے اور اس میں جنات سے متعلق گفتگو ہے، اسی بنیاد پر اس کا نام سورۃ الجن رکھا گیا ہے۔ سوال جنت میں داخل ہونے والے مردوں کی عمر کیا ہوگی؟ جواب 33 سال۔ سوال جنت میں سب سے پہلے کون سے نبی داخل ہوں گے؟ جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال ہے بتائیں کہ وہ کون سی سنت ہے جو ایک کو 2 کر دیتی ہے؟ جواب ہے نکاح۔ سوال ہے سب سے زیادہ دعائیں دینے والا رشتہ کون سا ہے؟ جواب ہے ماں اور باپ کا رشتہ۔ سوال ہے جو شخص صبر کرتا ہے اسے دنیا میں کیا ملتا ہے؟ جواب ہے اللہ کی رحمت اور سکون ملتا ہے۔ سوال ہے گیلے کپڑوں کے ساتھ سونے سے کون سی بیماری لاحق ہو سکتی ہے؟ جواب ہے نزلہ، بخار اور جوڑوں کا درد ہو سکتا ہے۔ سوال ہے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر سورۃ الفاتحہ کو کتنی بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے؟
जवाब है 101 बार पढ़ने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। सवाल है चेहरे पर ताजगी और हुस्न के लिए कौन सा अमल बेहतरीन है? जवाब है वजू करना और दुरूद शरीफ पढ़ना। सवाल है जो शख्स रोजाना दुरूद शरीफ पढ़ता है उस पर क्या असर होता है? जवाब है उसकी दुआएं जल्द कबूल होती हैं। सवाल है रात को नींद न आना किस चीज की अलामत हो सकती है? जवाब है जहनी दबाव या परेशानी की। सवाल है औरत की हथेली पर तिल होना किस बात की अलामत है? जवाब है खुशकिस्मती की अलामत समझी जाती है। सवाल है औरत के खुले बाल रखने पर क्या असर होता है? जवाब है रवायत के मुताबिक शैतानी असरात बढ़ सकते हैं। सवाल है चेहरे पर शहद लगाने से क्या फायदा होता है? जवाब है जल्द नरम और चमकदार हो जाती है। सवाल है रात को देर से सोने से क्या नुकसान होता है? जवाब है सेहत खराब होती है और दिमागी कमजोरी बढ़ती है। सवाल है वो कौन सी बीमारी है जो गुनाहों की माफी का जरिया बन सकती है? जवाब है वो बीमारी जो सब्र से बर्दाश्त की जाए। सवाल है इस्लाम में कौन सा काम करने वाले का हाथ काटने का हुक्म है? जवाब है चोरी करने वाले का। सवाल है वो कौन सा अमल है जिसकी फजीलत के बराबर कोई अमल नहीं? जवाब है रोजा। सवाल है दुनिया और आखिरत में खुशखबरी के हकदार कौन लोग हैं? जवाब है सब्र करने वाले लोग। सवाल है किस गुनाह को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर गुनाह की चाबी कहा है? जवाब है शराब को। सवाल है कुरान की किस सूरत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम सब अल्लाह के मोहताज और फकीर हो? जवाब है सूरह फातिर में। सवाल है कुरान मजीद में कुल कितनी सूरतें हैं? जवाब है 114 सूरतें। सवाल है अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान कितने दिन में तख्लीक किए? जवाब है 6 दिन में। सवाल है हदीस के मुताबिक एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए किस चीज की मिसाल होता है? जवाब है आईने की। सवाल है नमाज शुरू करते ही कौन सा अमल होना अल्लाह की नाराजगी की निशानी है? जवाब है नमाज और जिक्र करते हुए लज्जत महसूस ना होना और दिल को सुकून ना मिलना। सवाल है नाबालिग बच्चों के गुनाह की क्या सजा होती है? जवाब है बचपन की तकलीफ उनकी सजा होती है। सवाल है कौन सा गुनाह करना अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करने जैसा है? जवाब है सूद खाना। सवाल है मरने वाला इंसान कितनी देर पहले जान जाता है कि वो मरने वाला है? जवाब है रूह कब्ज होने से पहले, जब मौत का फरिश्ता नजर आता है उसी वक्त। सवाल है मरने के बाद जिस्म में कौन सी तब्दीलियां आना जन्नती होने की निशानी है? जवाब है बाज़ लोगों का कहना है कि मरने के बाद इंसान का चेहरा सफेद हो जाना जन्नती होने की निशानी होती है और चेहरा बिगड़ जाना बुरे अंजाम की, मगर ऐसा कुछ भी हदीस के साबित नहीं। ये सब इंसान के एमाल पर मुनस्सर है।